أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم. آپ نے ابھی تلاوت سنی اور آج 10ویں سحری ماشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. میں روزانہ کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے روزے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تو کتنے احسانات ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ایک سانس جب آتا ہے نا وہ بھی احسان ہے کہ یہ سانس بھی ہمیں نصیب ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی سانس آخری سانس ہو سکتی ہے. اچھا، آج یہ 10ویں روزے کی سحر ہے اور رمضان کے جو 10ویں دن کی کو تاریخ میں اگر میں کہوں کہ خاص مقام حاصل ہے وہ کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے تقریباً 10 سال بعد ماہ رمضان کے 10ویں روز امت مسلمہ ایک عظیم ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی. وہ عظیم با کردار شفیق خاتون جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی آنے کا یقین کیا، وہ خاتون کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی ہر بات کو سچ تسلیم کیا
اللہ اور اس کی راہ میں اپنے مال کی بے دری قربانی دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میں بات کر رہی ہوں. جی سام بھائی. جناب وقت ہمارے پاس اتنا کم ہوتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے, زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کر سکیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے, کہ جس طرح انہوں نے اپنا سارا مال, سب سے مالدار خاتون, اور سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیا. تو ان کی سیرت کے پہلو سے کے حوالے سے بات کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق, اسلام کے لیے ان کی قربانیاں, سب کا ذکر ہوگا. تو آج کی اس ٹرانسمیشن کو آپ نے مس نہیں کرنا, اور گھر کے جو لوگ ابھی کہیں مصروف ہیں, ادھر ادھر ہیں, کسی کام میں لگے ہوئے, ان کو بھی بلا لیں کہ سب بیٹھ کر یہ آج کی سحری کا پروگرام ضرور دیکھیں. یہ ہمارے گھروں میں برکت کے لیے, میاں بیوی کے لیے, ہر خاندان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کا یہ سحری کا پروگرام دیکھنا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب, ان کے ساتھ مشہور مذہبی اسکالر سید محمد علی شاہ صاحب, پرنسپل جامعہ نور القرآن, اور مفتی محمد وسیم صاحب, سید ابرار صاحب, دائیں جانب جناب مفتی نوید عباسی صاحب, مفتی ابو محمد صاحب, اور ہمارے پروفیسر یونس صدیقی صاحب. تو گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز بھی کریں گے, اور خاص طور پر عالم کے بول میں ہم تفصیل سے آج سیدہ النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے. اچھا, اب ہم نے اسٹار نعت خواں کے لیے ہم چلتے ہیں, اور سحرش ہمارا انتظار کر رہی ہیں, اس کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ اسٹار نعت خواں, جس میں آپ کے ساتھ موجود ہوں سحرش زہیب. ناظرین, آج تمام پاکستان میں بسنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی اپنے 10ویں روزے کی طرف جا رہے ہیں. رحمت کا اشرا اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور آگے پورے رمضان انشاءاللہ ہم رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ججز فیصل صاحب, شفیق صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں, اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا فیصل صاحب, شفیق صاحب. اور ہمارے جو مقابلے میں ثنا خواں موجود ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے ثنا خواں کی طرف. ابو بکر شیرازی یہاں پر موجود ہیں. ابو بکر, آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے, آپ نعت پیش کر سکتے ہیں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا. چلے جب میرے جی ابو بکر شیرازی, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور مجھے تو فیصل صاحب اور شفیق صاحب ان کی نعت سن کے بہت مزہ آیا ہے. ماشاءاللہ بہت پختگی سے پڑھی اور بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. جی فیصل صاحب. ماشاءاللہ میرے بھی تاثرات کچھ ایسے ہی ہیں.
کہ ان کی پڑھت بہت اچھی ہے، بہت پختہ پڑھنے والے ہیں، لیکن الفاظ میں غلطیاں ہیں. صحیح. چل نا جگہ کہنے کے لیے لفظ کو توڑنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے. اور جو اوریجنل اس کی طرز ہے، بڈارا کہتے ہوئے یہ اس طرز سے آگے نکل گئے، پھر واپس آئے. جو مجموعی طور پہ میری کیفیت ہے جی. جو اس نعت شریف کو ہم نے سن رکھا ہے، اور جو کیفیت یہ نعت شریف سن کر ہمیں محسوس ہوتی تھی، مجھے اس وقت وہ فیل نہیں ہوئی، لیکن مجموعی طور پہ اچھا پڑھا ہے. صحیح. غلطیاں ہیں. اگلے ثنا خواں کی طرف ہم بڑھیں گے، اور یہاں پر سعدیہ حسین تشریف فرما ہے. سعدیہ، آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، اور آپ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سکتی ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں. بہت خوبصورت سعدیہ نے بہت ہی پیاری یہ نعت ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں پڑھی ہے. شفیق صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، مگر جو میں بات کہتا ہوں، یہ وائبریٹ جو ہوتی ہے نا آواز، ہاں تم ہی سے مانگے، آرام سے کہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، آرام سے کہیں، ٹھیک ہے. باقی تھوڑا سا قاف اور کاف کا جو ہے معاملہ وہ فیصل بھائی بتائیں گے. نہیں، ماشاءاللہ سعدیہ کی آواز بہت اچھی ہے، سافٹ ہے، ایک سافٹنس ہے، ایک تازگی ہے آواز میں. وہی غلطیاں ہیں ایک جگہ تلفظ قاف اور کاف. صحیح. چلیے آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اپنے تیسرے ثنا خواں کا رخ کریں گے. آصف اعظم صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ آصف کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. آصف 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کر سکتے ہیں. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دل کی
धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, इस नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। जी आसिफ आज़म, आपका वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है जी। कैसा पढ़ा है फैसल साहब और शफीक साहब? आसिफ आज़म माशाल्लाह अच्छा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंतरे में आकर बेसुरे हो गए और सुर चेंज कर दिया। सही। और वैसे मजमूई तौर पर में आके जो है ना वो तब्दील हुए चलिए हैं। शफीक साहब आप अपना राय दीजिए और साथ ही नतीजा भी सुना जी दीजिए। बिल्कुल, अस्थाई में आके बिल्कुल डाउन हो गए। दूसरी बात, तेरी रहमतों का दरिया है, रहमतों का जो है ना, हे जो है ना बिल्कुल साइलेंट नहीं होना चाहिए। रहमतों का कहा। हाँ, तो नताइज बस ये नताइज हमारे फैसल भाई सुनाएंगे। बस हमारे साथ अबू बकर शिराजी आगे जा रहे हैं, सादिया हुसैन हमारे साथ आगे जा रही हैं, और आसिफ भाई हमारे साथ आगे नहीं चल पाएंगे। सही। चले जो आगे जा रहे हैं उनके लिए तो दुआएं हैं कि भाई आप मेहनत मज़ीद कीजिए और आगे से आगे चलते जाइए, और जो आसिफ आज़म साहब हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप मज़ीद मेहनत कीजिए। और जज्बे की तो बात ही अलग है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ख़ुद को मनवाने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अफ्तार ट्रांसमिशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जनाब स्टार नाथ खां आप देख रहे थे, स्टार्स हमारे पास ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इनमें चांद कौन साबित होता है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे राउंड्स में, तो उसमें जो मुकाबला ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है आगे जाते जाते। और मैं देख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो सैरिश है ना, वो भी एक जज बनती चली जा रही है। उनको भी पहले ही पता लग जाता है, वो समझती हैं हाँ इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने नहीं, और अक्सर जजेस की राय फिर उसके करीब करीब होती है। और सैरिश बड़ा अच्छा होस्ट कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सैरिश माशाल्लाह अच्छी भी बहुत लग रही हैं, और बड़ी अच्छी कॉलीग है हमारी। जब भी मैं लाहौर से आती हूँ सबसे पहले सैरिश बड़ा वार्म वेलकम करती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी खातून। अच्छा, अब हमारे पास स्टार डिबेटर भी है, मेरे ख्याल से स्टार डिबेटर भी देख लेते हैं जी। स्टार डिबेटर देखेगा, उसके लिए हम जाएंगे महाविश की तरफ, और सुमैया और मुदस्सिर भी वहाँ पे जजेस के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जो है ना वो चेंज हो गए हैं। सबसे मुश्किल काम होता है जज बनना, दूसरों पे राय देना जी। बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा और उसामा। और नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खैर, मुझे कहते हैं माविश तबस्सुम, और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए मैं अपना नाम भूल गई आप दोनों का, लेकिन मुझे नाम याद है, सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। तो डिबेट कंपटीशन हम अपना स्टार्ट करें। रूल्स बता दें अपने नाज़रीन को जनाब। रूल्स हमारे वही हैं, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र बजेगा, और 2.5 मिनट पर आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल करना है। 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, एक विनर होगा, और जो विनर होगा वो हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी मुनासबत से पहले मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, वो ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वफ़ा की लाज में मुझको मना लेता तो अच्छा था, अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अब देखना यह है कि हमारे डिबेटर्स की तैयारी कैसी है। पहले डिबेटर को मैं बुलाऊंगी, कनीज़ ज़हरा है हमारी पहली डिबेटर। 2.5 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। मिट्टी से वफ़ा, बेवफ़ाई के मुँह पर तमाचा है जनाबे वाला, कि सलाम भेजिए ज़ैनब व सकीना की पैरोकार, कैप्टन बिलाल ज़फ़र शहीद की माँ पर, कि जब नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की गूंज में
ان کے لختے جگر کے جذد خاکی کو پیش کیا جاتا ہے تو نہ آنکھوں سے اشک روا، نہ ہونٹوں پہ لرزہ، نہ سینہ کو بھی، بلکہ فخر و انصبات سے کہتی ہیں ایک کیا ہزاروں گولے بھی میری ممتا کے سینے کو چاک کرے اور اس وطن عزیز کی خاطر میرے بیٹے کو پاش کر ڈالے تو بھی مجھے کوئی غم نہیں کہ میرے بیٹے نے میری قسمت یوں نکھاری ہے کہ میری گود اجڑی نہیں، میری گود سواری ہے کہ جناب والا ماں سجدہ شکر بجا لاتی ہے اور فلک شگاف نعرے بلند ہوتے ہیں کہ رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے، کہ وفا بے خود جس کا کلمہ پڑھے اسے عباس سے علمدار کہتے ہیں جناب والا، کہ جب یہ وفا نانا کے دین سے نبھائی گئی تو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی زباں پر انا مع الصابرین کا ورد جاری رہا۔ جب یہ وفا وطن کی مٹی سے نبھائی گئی تو ولید کریم نے اپنی وردی کو اپنا کفن اور اس سمندر کو اپنا آخری آرام گاہ بنایا۔ جب یہ وفا کشمیر، فلسطین، شام اور برما میں نبھائی گئی تو پتھروں، لاٹھیوں اور غلیلوں کا مقابلہ کرتی کشمیری مائیں بہنیں دنیا کو یہ پیغام دیتی رہی کہ رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے، کیونکہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوں گے، ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے، ہمیں توقیر اعظم کا نیا مجدہ سنانا ہے، اور مورخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا، ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا۔ شکریہ۔ زبردست۔ ویسے ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا لیکن ٹھیک ہے، پہلا بزر تو بج چکا تھا۔ آپ کی تقریر مجھے تو خیر اچھی لگی، کانٹینٹ بھی اچھا تھا، باقی ججز بتائیں گے۔ نیکسٹ ہماری ڈیبیٹر ہیں بشرا علی۔ بشرا، آپ کے لیے بھی سیم رولز ہیں، 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ پر پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر۔ پہلے بزر کے بعد دوسرے بزر کے بیچ میں آپ اپنی تقریر ختم کر سکتی ہیں، لیکن دوسرا بزر جب بج جائے تو آپ نے تقریر لازمی ختم کرنی ہے۔ ریڈی؟ سٹارٹ۔ ذی وقار، آج کی یہ تقریر پاکستان پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے والوں کے نام۔ آج کی یہ تقریر کارگل کی چوٹیوں پر ٹھنڈ سے ٹھٹرتے لیکن وطن کی حفاظت کرنے والوں کے نام۔ آج کی یہ تقریر ان جوانوں کے نام کہ جن کی گردنیں زنجیروں میں جکڑی، جسم گولیوں سے چھلنی لیکن چہرے پر تلوار کی تیز دھار وار کا نشان ہے، لیکن پھر بھی زبان پر پاکستان زندہ باد ہے۔ تو پھر ذی وقار رقم کرو کہ ایک قصہ وفا کا قصہ ہے کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، لیکن سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ ذی وقار، اگر وطن سے وفا کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں راشد مناز آتے ہیں کہ جو دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر کے اپنی پرواز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ ذی وقار، ہمارے ذہن میں وہ شہید آتا ہے کہ جو دیوار زندان پر اپنے لہو کے ایک ایک قطرے سے پاکستان زندہ باد کی داستان رقم کرتا ہے۔ تو پھر ذی وقار رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ ذی وقار، 6 ستمبر 1965 دشمن بزدلانہ طریقے سے پاکستان پر حملہ کرتا ہے، لیکن یکدم پاکستان زندہ باد کی صدا آتی ہے اور بچہ بوڑھا اور جوان یکجان ہو کر وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ ذی وقار، اگر دین سے وفا کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں وہ حسین ابن علی آتا ہے کہ جو اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ 9 لاکھ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اسی مقصد کے لیے کہیں اپنی بہن کی چھنتی ردا دیکھی، کہیں بائی کے کٹتے بازو دیکھے، کہیں ننھے علی اصغر کی گردن پر تیر دیکھا۔ تو پھر رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ ذی وقار، اگر رسالت سے وفا کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں وہ ختیجہ آتی ہیں کہ جو 3 سال تک وفا میں شعب ابی طالب میں محصور رہتی ہیں۔ تو پھر رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ اور ذی وقار، کون سی وفا؟ وہی وفا کہ جو یہ کہنے والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ پاکستان 2 سال سے زیادہ آزاد نہ رہ سکے گا۔ اور ذی وقار، اسی طرح سے رقم کرتے جائیے کیونکہ تا قیامت ہم وفا نبھاتے جائیں گے، کیونکہ یہ دین، یہ نبی، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ بہت شکریہ۔
چلیں ہم اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلاتے ہیں. محمد مرزا ہیں جناب ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر. اور محمد مرزا آپ کے لیے بھی وہی سیم رولز ہیں, 2.5 منٹ کا ٹائم, 2 منٹ پر پہلا بزر, 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا. تیار ہیں آپ؟ چلیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. آج محمد عربی کی اولین وفادار جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وفات 10 رمضان المبارک ہے ذی وقار. گویا کہ آج یوم وفا ہے, تو آئیے محمد عربی کے ان وفاداروں کا ذکر کرتے ہیں. تو آئیے محمد عربی کے ان وفاداروں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو جذبہ بلالی میں رقصہ دہلی کے درختوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور داستان وفا کے باب کو رقم کرتے ہوئے بنیاد پاکستان ڈال چکے ہیں ذی وقار. میں حسینیوں کے لہو سے آمیزش, محمد عربی کی وہ میں حسینیوں کے لہو سے آمیزش, میں حسینیوں کے لہو سے آمیزش کہ صدر علی وقار, میں حسینیوں کے لہو سے آمیزش, میں حسینیوں کے لہو سے آمیزش کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط, ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط, اور برب کعبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. اگر وفا کی نسبت وطن کی طرف کی جائے تو صدر علی وقار یہ تو صدر علی وقار وطن کی وفاداری کی تلقین کرتے کرتے وطن کی وفاداری کی تلقین کرتے کرتے جناب محمد حسن جان کی بات کی جائے کہ اگر پاکستان کے نام کے پہلے لفظ اسلامی کی بات کی جائے تو اسلام کے نام پر جان وارنے والے بلال خان اور جناب مفتی عادل خان صاحب کی بات کی جائے کہ جناب مفتی عادل خان صاحب کی بات کی جائے کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط, ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط, اور برب کعبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. شکریہ. ٹھیک ہے, آپ یہیں پہ ڈائس پر ہی موجود رہے, میں اپنے دونوں باقی کے ڈیبیٹرز کو بھی یہاں پر بلاؤں گی. اور مدثر اور سمیہ, کنیز, زہرا اور بشرا علی کی تقریر تو بہت اچھی تھی. محمد مرزا نے بھی کوشش بہت اچھی کی لیکن یہ بھول رہے تھے. تو لیکن خیر اچھا مقابلہ ماوش آج دیکھنے کو ملا اور خوشی ہوئی کہ پچھلی ظاہر 1-2 رمضان سے ہمیں بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, مزہ نہیں آ رہا تھا, تو مزہ تو آج ضرور آیا. اور جہاں تک محمد مرزا ہیں, پچھلی بھی میں نے کل سحری میں نے شاید یہ کہا تھا یا افطاری میں, مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کوئی شعر بھول جائیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں, اس سے آپ کی تقریر خراب ہو جائے گی. کانٹینٹ اچھا تھا لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہو پایا. باقی مدثر ابتدا بڑی اچھی تھی, مجھے لگا کہ بہت اچھی تقریر محمد مرزا کی آنے والی, جس طرح سے 4-5 جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے کون سی کیا تقریر لکھی ہے. لیکن بہرحال انفارچونیٹ ہوتا ہے یہ سارے معاملات. اور آج کا جو مقابلہ ہے وہ کنیز زہرا اگلے راؤنڈ میں جائیں گی اور بشرا بہت ہی معمولی مارجن سے جو ہے وہ, مجھے لگ رہا ہے کہ بشرا کے واقعات زیادہ اچھے لیکن بنت میں وہ تقریر کی بنت میں وہ زیادہ اس طرح ڈھال نہیں پائی ہیں, تو اس وجہ سے. باقی بہت اچھا انداز تھا. تو میرا خیال ہے بشرا بھی اس کیٹیگری میں آئیں گی جو ہمارے پاس ایلیمنیٹرز کے لیے نمبر آ گئے ہیں, تو اس میں تو کنیز زہرا کو آج بہت مبارک ہو آپ کو. کنیز زہرا آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں, نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بہت اچھی تقریر. لیکن ابھی جو مقررین جتنے بھی بولے ہیں ان میں سے بہترین مقررہ میں بشرا بھی شامل ہیں. بالکل, مجھے خود میں یہی کہہ رہی ہوں, مجھے ان دونوں کی تقاریر بہت زیادہ پسند آئی ہیں. چلیں آپ کو بہت مبارک ہو ناظرین. جناب اسٹار ڈیبیٹر بھی آپ نے دیکھ لیا, تو ہم نے بریک لینی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پروگرام کو, ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن حصول برکت کے لیے تو ایک ٹیسٹ بھی ہے مفتی نوید عباسی صاحب آپ کے لیے کہ 1 منٹ میں گفتگو کا آغاز کچھ ہو جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم بیوی ہیں، مومنوں کی وہ عظیم ماں ہیں کہ جن کے اسلام پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اور ان احسانات کی بدولت میں اور آج آپ مسلمان ہیں، اور جن کا مال سب سے پہلے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے دین اسلام کے کام آیا، وہ ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ اب بریک پہ میرے خیال سے جاتے ہیں اور بریک سے واپسی پہ پھر آتے ہاں ہیں۔ جی، اور عالم کے بول میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، یہ صرف حصول برکت کے لیے آغاز ہے۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہمارے شروع ہونے والا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں ہی عرض کیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان کا یوم وصال ہے، تو آج آپ نے مس نہیں کرنا، کوئی ایک منٹ بھی آج ادھر سے ادھر مس ہونے والا نہیں ہے۔ اگر خواتین کچن کی طرف جا رہی ہیں تو تھوڑی آواز اونچی کر لیں تاکہ وہ سنتی رہیں۔ تو آج کی یہ سحری ٹرانسمیشن آپ نے ضرور سننی ہے۔ سوال و جواب کی بات ہو تو سٹار کوئزر ہم ضرور شامل کرتے ہیں بچوں کے علم میں تاکہ اضافہ ہو، تو سٹار کوئزر کے لیے ایک دفعہ پھر مہوش کی طرف چلیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہیں پر ہیں، ہم نہیں کہیں جا رہے۔ تقریری مقابلہ تو جناب بڑا اچھا رہا آج کا۔ اب دیکھنا یہ کہ کوئز کمپٹیشن آج کا ہمارا کیسا رہتا ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹس ہیں میرے ساتھ، اور بے، واو اور لام ٹائٹل ہم نے ان کو دیے ہیں۔ ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں نوشین، ٹیم واو میں ہے عزیر الہی، اور ٹیم لام میں ہے اریبہ۔ 2 راؤنڈ ہے، ایک بزر راؤنڈ ہے اور ایک ریپڈ فائر ہے۔ بزر راؤنڈ میں آپ سے سوالات کروں گی، جو بزر بجائے گا وہ سوال کا جواب دے گا۔ صحیح جواب پر +10، غلط جواب پر -10۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ اور ریپڈ فائر میں 60 سیکنڈز کے سوالات ہوں گے۔ پہلے آپ بے سے، پھر واو اور پھر لام سے۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا تو آپ پاس کر دینا، لیکن بزر راؤنڈ میں آپ نے ذرا تھوڑا دھیان رکھنا ہے، اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج چونکہ ویسے بھی 10واں روزہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے اپنے تقریری مقابلے میں بھی بتایا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وفات ہے، تو اسی سلسلے کے حوالے سے ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ کوشچنز ہیں جنرل نالج کے بھی۔ پہلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت عمر کتنی تھی؟ بے نے پہلے بزر۔ 40 سال۔ بالکل صحیح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے کروایا تھا؟ 1 سیکنڈ، کس نے بجایا؟ واؤ نے پہلے بجایا۔ حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا انہوں نے بھیجا تھا۔ حضرت نفیسہ نے، آپ کی صحیح۔ آپ کا سوال جواب آپ کا صحیح ہے، آپ کا غلط ہے، -10، لیکن آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے کیونکہ وہ پہلے بزر بجا چکے تھے، تو آپ کا غلط ہے جواب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ بالکل صحیح جواب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب کیا تھا؟ 1 سیکنڈ، کس نے بجایا؟ لام۔ طاہرہ۔ طاہرہ، بالکل صحیح جواب۔ اچھا، تھوڑا سا لاؤڈ بولنے کی کوشش کریں۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟ پاس کر دوں؟ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن، حنین مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آپشنز: 30 میل، 27 میل، 25 میل، 8 میل۔ پاس کر دوں؟ صحیح جواب ہے 25 میل۔ لفظ کبوتر کا مونس بتائیں۔ واو۔ کبوتری۔ بالکل صحیح جواب۔ جامع جہاں اردو کا پہلا ہفت روزہ کہاں سے شائع ہوا؟ جی، کلکتہ سے۔ بالکل صحیح جواب۔ قرآن پاک کی 105ویں سورت کون سی ہے؟ آپشنز: سورت قریش، سورت کوثر، سورت فیل، سورت العصر۔ پاس کر دی۔ سورہ عصر۔ غلط جواب، سورت الفیل۔ نماز استسقاء کیوں ادا کی جاتی ہے؟ بارش کے لیے۔ بالکل صحیح جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا ہے؟ آپشنز: ہفتہ، بدھ، جمعرات، جمعۃ الوداع۔
پاس کر دوں؟ جمعۃ الوداع ہے ویسے. قرآن مجید میں نماز کے ساتھ متصل کون سی عبادت کا ذکر آتا ہے؟ زکوٰۃ کا. بالکل صحیح جواب. قرآن مجید کی کس سورت مبارکہ میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ توبہ. سورت توبہ بالکل صحیح جواب. لاسٹ کوشچن. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کس نے پہلے بجایا؟ بے. 63 63 سال. 63 سال بالکل صحیح جواب. اور اب جناب میری ٹیم بتائے گی کس کے کتنے سکور رہے ہیں. میرے سامنے ابھی پوائنٹس آ جائیں گے. ٹیم بے نے لیے ہیں جناب 70 پوائنٹس, ٹیم واؤ نے -10 اور ٹیم لام نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. یہ والا جو مقابلہ ہے یہ ٹیم بے کے نام رہا, لیکن ابھی ریپڈ فائر رہتا ہے اور وہ بڑا مشکل ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ ریپڈ فائر؟ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کی ریپڈ فائر کے لیے تیاری ہے؟ 60 سیکنڈز, جس سوال کا جواب نہ آئے پاس کر دینا, جلدی جلدی جوابات دینے ہیں. سٹارٹ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا؟ پیر کے دن. درست. قرآن مجید کی کون سی سورہ آخر میں نازل ہوئی؟ سورہ نصر. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کب تشریف لے گئے تھے؟ سن عیسوی. پاس. کتاب موم کی گلیاں کس کی تصنیف ہے؟ پاس. قبیلہ قریش اور کنانہ کا مشہور بت کون سا تھا جو کعبے میں نصب تھا؟ حبل. غلط. لفظ پگڑی کی جمع کیا ہے؟ پگڑیاں. درست. اردو ڈرامے شیکسپیئر کس کا خطابی نام ہے؟ جی دوبارہ بولیے گا. ڈرامے کا شیکسپیئر کس کا خطابی نام ہے؟ آغا حسن کاشمیری. آغا حشر کاشمیری. چلیں جواب درست ہے. نماز وتر کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں, دعائے قنوت جس میں پڑھتے ہیں 3 وتر, اسے کہتے ہیں واجب. واجب. درست. نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے. تہجد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سو کر اٹھنے سے جاگنا. جاگنا, سو کر اٹھنے سے جاگنا. جواب درست ہے. اس کے ساتھ ہی ٹائم اپ. واؤ آپ ریڈی ہیں؟ جناب ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ پاس. اے ایمان والو, جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو یاد خدا کی طرف فوراً چلو, خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ فرمان کس کا ہے؟ قرآن. اللہ کا. بالکل صحیح. قرآن. نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. بالکل صحیح. حضرت ابو بکر قریش کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ہاشم. غلط جواب. نماز تراویح کون سی نماز ہے؟ قیام کی نماز. غلط جواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس موسم میں ہوئی؟ بہار. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری شادی کس خاتون سے کی؟ حضرت عائشہ. غلط جواب. نزول وحی کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40. بالکل صحیح. نزول ٹائم از اپ. آپ ریڈی ہیں؟ لاؤں سٹارٹ کریں. مدثر آپ کریں گے سوال؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بالغ مسلمان پر کس صورت میں نماز فرض نہیں ہے؟ پاس. پاس. لاؤڈ بولیے گا. حضرت ابو بکر کے کس بیٹے کو طائف میں شہادت نصیب ہوئی؟ پاس. قرآن مجید سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس سورہ مبارکہ میں ہیں؟ سورہ علق. درست. قریش کے تعاقب میں جو غزوہ 3 ہجری کو ہوا اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ احد. غلط. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیوی کا نام بتائیں جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ. غلط. آزادی, قرض دار, فی سبیل اللہ, یہ مصارف زکوٰۃ کے کس سورہ میں بتائے گئے ہیں؟ پاس. کون سی قرآنی سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ. درست. فتح مکہ کے بعد حضور نے کب حج کیا؟ 10 ہجری. درست. وحی کے نزول کے بعد کتنے سال تک صرف چند ہی لوگ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ نبوت کے 3 سال تک. کیا بولے؟ نبوت کے 3 سال تک. نبوت کے 3 سال تک. 13 برس تک چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے جب مکی دور تھا.
چلیں وقت ختم ہو گیا ہے اور اب کوئکلی ہمیں ریزلٹس کی جانب پڑھنا ہے اور ریزلٹس میرے سامنے اسکرین پر ہیں. ٹیم بے نے لیے ہیں جناب 130 پوائنٹس, ٹیم واؤ کے ہیں 40 اور ٹیم لام کے ہیں 50 پوائنٹس. تو ہمارا آج کا جو مقابلہ ہے وہ ٹیم بے یعنی کہ نوشین نے جیت لیا. نوشین آپ کی بہت اچھی تیاری تھی, واقعی بہت اچھی تیاری تھی, اور اچھی بات ہے مزہ تبھی آتا ہے جب تیاری اچھی اور ان کے ساتھ آگے چل کے راؤنڈ بہت اچھے ہوں گے جو لوگ سلیکٹ ہو کر ظاہر اچھے. نوشین کے لیے اچھی تیاری اور مزید کرنا ہوگی انہیں. بالکل ایسا ہی ہے, باقی دونوں کے لیے کبھی زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا. نوشین آپ کو بہت مبارک ہو, نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے. جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کوئز مقابلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو آپ نے سیگمنٹ دیکھا اسٹار کوئزر, اور یہ بچے بھی بڑا سامنے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا, سوال پوچھنا اتنا مشکل نہیں, جواب دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن علامہ امین شہیدی صاحب کے لیے الحمدللہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ان سے آپ جس طرح تبھی تو وہ علامہ ہے. دیکھیں علامہ کا مطلب کیا, علامہ آپ کے نام کے ساتھ ایسے تو نہیں لگ جاتا نا. بے شک. جی علامہ صاحب جس طرح ہم نے عالم کے بول میں تفصیل سے بات کرنی ہے, لیکن وہی کہ ہدیہ 1-2 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو آج کے اس دن کی مناسبت سے, جس میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو یوم الحزن قرار دیا, میں اس حوالے سے تسلیت عرض کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے کیے جو مخصوص افراد کے لیے ہیں, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا. جن میں سے ایک یہ ہے کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا, حزن کا سال قرار دیا. اور وہ سال 2 شخصیات کے لیے ہے, ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے, اور دوسرا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے. تو اس اعتبار سے اگر حضرت خدیجہ کی زندگی پر غور کیا جائے تو بہت سارے لوگوں میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو نبی کریم کی زوجہ بننے سے پہلے عالم عرب میں وہ ان خصوصیات کے حوالے سے معروف تھیں. اور ان میں سب سے بڑی خصوصیت ان کا طاہرہ ہونا ہے. جس طرح سے نبی کریم امین اور صادق کہلاتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے, اسی طرح سے نبی کریم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا طاہرہ کہلاتی تھی, پاک باز, اور ساتھ میں ملکۃ العرب کہلاتی تھیں, یعنی اپنی دولت اپنے مال و متاع کے حوالے سے اس حد پر پہنچی ہوئی تھیں کہ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. اور اپنے خاندانی شرافت کے حوالے سے, اپنی ذاتی شرافت کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھیں. اس مقام کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا رشتہ آیا تو آپ نے بھی بغیر کسی جھجک کے فوری طور پر اس رشتے کو قبول فرمایا. اور دوسری جو خصوصیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ نبی کریم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کی ازدواجی زندگی تقریباً 25 سال مکمل یہ گزرے ہیں ازدواجی زندگی کے. ان 25 سالوں میں نبی کریم نے چاہے جتنی بھی بڑی مصلحت پیش آئی ہو کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی, صرف اور صرف اسی خاتون پر اکتفا کیا. اور جبکہ آپ کے معاشرے میں رواج تھا, ضرورت تھی, کوئی قدغن نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں تھی, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام اور اس مقام کا وہ احترام ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری ہستی نبی کریم پر اور نبی کی دعوت پر خرچ کیا ہے, سبحان اللہ, اور اپنی تمام آرام اور آسائش کو قربان کیا ہے. اس لیے نبی کریم بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب قوالی کا چونکہ وقت ہو رہا ہے, ہمارا سیگمنٹ ہے, ثاقب تاجی بردرز کی طرف چلتے ہیں. میرے حضور
में, याकूत में, हीरों में, सितारों की चमक में, उस चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा न मिलेगा, उस चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा न मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर, दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर, कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा। मेरे नबी लाजवाब है, 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 मेरे दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर, दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर, कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है। टुकड़े हुए जो चांद के ज़ीशान हो गए, 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 दुनिया के साइंसदान भी हैरान हो गए। मेरे नबी लाजवाब है, 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 मेरे नबी लाजवाब है। प्यार की बात कर रहा हूँ अपने आका से, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लैला को अपने कैस की सूरत से प्यार है, लैला को अपने कैस की सूरत से प्यार है, रिज़वा को देखिए तो जन्नत से प्यार है, रिज़वा को देखिए तो जन्नत से प्यार है। कितनों को इस ज़माने में दौलत से प्यार है, कितनों को इस ज़माने में दौलत से प्यार है। हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे हुजूर को उम्मत से प्यार है। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब। पुष्ट पे उनकी मोहर नबूवत, पुष्ट पे उनकी मोहर नबूवत, मोहर नबूवत खत्म हुई है उन पे नबूवत, खत्म हुई है उन पे नबूवत, उन पे नबूवत। उनको उनका वसीला महशर में काम आएगा, महशर में काम आएगा, महशर में काम आएगा, महशर में काम आएगा। चाहे हकीकत मेरे नबी की कुछ समझ में आएगा, बस मेरे नबी लाजवाब है, 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 मेरे नबी लाजवाब है। हश्र में आसी घबराएंगे, हश्र में आसी घबराएंगे, घबराएंगे, जब उनकी रहमत पाएंगे, जब उनकी रहमत पाएंगे, रहमत पाएंगे। ऐ भैया से कादरी उनकी शान करम अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, शान करम अल्लाह अल्लाह, शान करम अल्लाह अल्लाह, शान करम अल्लाह अल्लाह। महशर में हर एक कहेगा प्यारे नबी सुभान अल्लाह। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी लाजवाब, प्यारे प्यारे नबी, जी तो कवाली आपने सुनी, अब आलिम के बोल का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। और साम भाई मैं चाहती हूँ ज़रा टॉपिक दोबारा बता जी, दें। आलिम के बोल में हम बात करेंगे सीरत की, किरदार की, पाकबाजी की, सैयदतुन निसा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की।
زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی ہے تیرا مایا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جناب جس وجہ سے میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ آج آپ نے ساری ٹرانسمیشن کسی بھی صورت مس نہیں کرنی، عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی ابو محمد صاحب کس کس پہلو پر بات کی جائے کہ اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلے کا باعث سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بغیر اسلام کی تاریخ کسی صورت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم جس شخصیت کو یہاں سلام عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں وہ وجہ تسکین مصطفیٰ بھی ہیں، پیکر و وفا بھی ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے یہ لفظ کہنا بھی شاید بجا ہوگا کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب، ام رقیہ، ام کلثوم، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ طیبہ ہیں، اور کائنات کے اندر یہ اعزاز بھی اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سب سے پہلے اگر خواتین میں کسی کے لیے آسمانوں سے اللہ جل شانہ نے سلام بھیجا ہے تو وہ آپ کی اور میری ماں اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غار حرا کا سفر جو اس کا محل وقوع ہے، اگر آپ خانہ کعبہ سے جا کر وہاں کا سفر کریں تو 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ غار حرا ہے، جہاں سب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ، آپ کی اور میری ماں، پوری امت کی ماں،
باوجود اس کے کہ بہت زیادہ مالدار تھیں، باوجود اس کے کہ صاحب ثروت تھیں، باوجود اس کے کہ غلام تھے، باندیاں تھیں، خادمائیں تھیں، باوجود اس کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت ہوتی تھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھیں۔ جو کا پانی اور جو کی روٹی لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں پہنچنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں طرف دیکھا تو مسکرا گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا ادھر سے دیکھا تو آپ آ رہی ہیں، ادھر سے دیکھا تو جبرائیل آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو خاتون آ رہی ہیں خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ طیبہ ہیں، اللہ جل شانہ نے مجھے آج ان کے لیے بھیجا ہے۔ اقرا علیہ السلام من اللہ، آپ نے ان کو سلام دینا ہے اللہ کی طرف سے، ومنی اور میری طرف سے بھی۔ اور دوسری ان کے لیے بشارت یہ ہے ابشرھا ببیتہ فی الجنہ، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کا جنت کے اندر محل تیار کروا دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے جو بے پناہ خزانے تھے ان کا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس وقت اس دھانے کھول دیے اپنی دولت کے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جاتے ہیں آپ تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کا بنیادی جو تعلق سب سے پہلے بنا، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں، میں نے شاید کل بھی ایک جگہ پر کہا کہ اللہ جل شانہ اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں پیغمبروں کی نصرت کیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور بڑی نصرت جو خواتین کے ذریعے کی گئی وہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، اماں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کس بات کی پریشانی ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا یہاں ایک قبیلہ آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ قبیلہ بڑی خستہ حالی میں ہے، بڑی قسم و پرسی میں ہے، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جو مال حضور کے پاس تھا اسے بغیر اجازت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ مال سارا اماں خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اماں جان نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے مکہ کے فلاں فلاں سرداران کو آپ آواز دیجئے اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بلا لیجئے۔ جب تک انہیں بلایا تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بند کمرے سے ساری جتنے درم تھے، دینار تھے، اشرفیاں تھیں، جتنا مال و دولت تھا وہ سارا نکالا اور ایک جگہ پر بڑا ڈھیر لگ گیا، اور وہ اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جب وہ سرداران قریش بھی وہاں آ کر بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ الکبریٰ نے اس ڈھیر کے پیچھے سے آ کر دیکھا، یعنی اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ حضور اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے اور ان سرداران قریش کو مخاطب کر کے اماں جان اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اے سرداران قریش تم گواہ رہنا کہ میرا جتنا مال ہے آج کے بعد اس کی مالک میں نہیں ہوں، یہ کائنات کے سرداج امام الرسل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں، یہ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس پر چاہیں، جس طرح چاہیں ان کو خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ آج کے بعد میں بھی اگر اس مال سے کچھ لوں گی تو انہی سے پوچھ کر لوں گی۔ یہ وہی خاتون ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، ابو القاسم جیسی، طیب و طاہر جیسی اولاد نصیب فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کے جانے کے بعد بھی، آج ہم چونکہ ان کا یوم وصال ہے اس لیے بات کر رہے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ہر جگہ ہر محفل میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت بیان کرتی تھی، اور جب بھی آپ گوشت بناتے تو ان کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے کہ یہ سہیلیاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سید محمد علی شاہ صاحب، ماں کا ذکر جتنا ہو تو کم ہی لگتا ہے، اور ساری امت کے لیے یعنی اسلام جس طرح سے آگے پھیلا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو ہر وقت ایک سپورٹ تھی، ان کے لیے اتنی بڑی سپورٹ، اور جو بھی یعنی غار حرا پر بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو تب بھی پورا ان کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کو دور تک دیکھ رہی ہیں، ان کا انتظار فرما رہی ہیں۔ بڑا خوبصورت، یہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بھی بڑا ہی خوبصورت ہمارے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا، قربان جائیے کہ آپ محسن اسلام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رشک آیا کرتا تھا، کیونکہ رسول خدا مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے اور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے تھے، اور آپ عرب کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے، قبیلہ بنو ہاشم، کیونکہ ان کے پاس یہ متولی تھے بیت اللہ کے، اور آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو اسد سے تھا،
یہ جو قبیلہ تھا یہ مسلمان کمیشن کہہ لیں کہ مکے کی جتنی گلیاں بازار ان کے راستے ان کے معاملات یہ قبیلہ دیکھا کرتا تھا. اور آپ خود بھی تاجرہ تھی, آپ کے جو والد تھے وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے, اور اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے وہ بھی دونوں تاجر تھے. آپ اس قدر مالدار تھی, مگر جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو آپ کی سادگی یعنی آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا. اللہ سبحان. کیوں کہہ لیں کہ حضور کی محبت میں اتنا فدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصائص کبریٰ کے اندر یہ واقعہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ ایک مرتبہ اپنا پھٹا ہوا لباس سی رہی تھی. اللہ فرمایا اے خدیجہ, حضرت خدیجہ کبریٰ پھٹا ہوا لباس سی رہی تھی تو آپ نے فرمایا خدیجہ نیا لباس لے لیتی. عرض کی یا رسول اللہ, جو دل آپ کی محبت کا طالب ہو جاتا ہے, وہ دل جو دل آپ پر قربان ہو جاتا ہے, آپ پر فدا ہو جائے, تو وہ دل جو ہے وہ فقیری کا طالب ہو جاتا ہے. تو قربان جائیے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں دیکھیں گے, اور پھر حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولادیں جو ہیں آپ کے بطن سے ہیں, اور پھر پہلی خاتون اول ہے, یعنی اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کو یہ شرف ملا. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی عظمت بیان کی جائے وہ کم ہے. یعنی اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے بعد اتنی بڑی اور انہوں نے سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے وصال کے بعد بھی کہتے ہیں, علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ آپ جب کوئی جانور ذبح فرماتے تو گوشت کے اچھے اچھے پیس بنا کر وہ آپ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی سہیلی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ 10 رمضان مبارک بلکہ ماڈر ڈے جو ہم کہتے ہیں ماں کا دن, یہ 10 رمضان کو ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے ان کی تعلیمات کو, ان کی سیرت کو فراموش کر دیا. ان پہ گفتگو بہت کم رہی ہے. کوئی لائبریری, کچھ بڑی یونیورسٹی, میں کہتا ہوں کوئی بڑا کالج جو خواتین کو, وہ ان کے نام سے ہونا چاہیے, اور یہ خواتین کی آئیڈیل ہونی چاہیے. یعنی آپ جس طرح دیکھیں گے آپ محسن اسلام ہیں. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ ایک میرے سے سوال تھا مشورہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. آپ سے میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے مشورہ لیتے تھے. مطلب کتنا پیارا ایک تعلق ہے میاں بیوی کا کہ مشورہ لیا جاتا تھا. لیکن اگر ہم آج کے دور سے اس چیز کو لنک کریں تو آج تو شوہر سوری ٹو سے عورت کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اسے مشورہ کیا جائے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہم ڈومینیٹنگ ہیں, یہ ریسیسو ہیں, اور یہاں عقل کل ہیں, اس کی تو عقل مجھ سے آدھی ہوگی, میں تو مجھے مشورہ کیا دے گی, بلکہ کام کر کے بتا دیا جاتا ہے, انفارم کر دیتے کہ میں نے یہ کر لیا ہے. مطلب آپ مشورہ کرنے کے لیے آج کے جو جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو اس تناظر میں اگر کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں کہ دیکھیں اتنی بڑی ہستیاں, ان کا آپس کا تعلق کیسا تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہے جس نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایسا نقش چھوڑا کہ آپ زندگی بھر بھلا نہیں سکے اسے. امام بخاری رحمہ اللہ جو محدثین کے امیر محدثین ہیں, انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کتاب الایمان. امام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں بھی ذکر کیا ہے اور یہاں بھی ذکر کیا. فرماتے حسن العہدۃ من الایمان, کسی کی اچھائی کو یاد رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس پر جو حدیث لائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ رسول یاد کیا کرتے وہ حدیث لائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدیجہ کو یاد رکھتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ آپ انہیں اتنا یاد کرتے, آپ اتنا یاد کرتے ہیں, کیا آپ اتنا یاد کرتے؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ خود اپنی محبت اپنی وفا پر اتنا اعتماد تھا کہ ہماری محبت ہماری وفا یہ آپ کی یادوں کو دھیما نہیں کر سکتی, مدد نہیں کر سکی. رسول اکرم کیا فرماتے ہیں, عائشہ خدیجہ آمنت بی عندما کفر الناس بی, خدیجہ وہ ہے جس سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی, لوگوں نے میرا انکار کیا, اور میرے اللہ کی تقسیم ہے یہ
उसने औरत मर्द को नबी बनाया, लेकिन उसकी सबसे पहले तस्दीक करने वाली औरत बनाई, ताकि ये फजीलत सिर्फ मर्दों में ना रह जाए। सुभान अल्लाह, समझे ना, ताकि ये फजीलत तकसीम हो जाए। सबसे पहले उस नबी पर ईमान लाने वाली कौन है? औरत है। तो इससे पता चलता है कि औरत की अहमियत क्या है, क्या मकाम, अल्लाह क्या मुकाम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद रखते, और हम एक दफ़ा हाला बिन्त खुवैलिद हज़रत खदीजा की बहन आपके पास आई, उसने आप इजाज़त चाहिए, तो उनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से मिलती जुलती थी। अल्लाह, रसूल अकरम सब बेकरार हो गए, आवाज़ सुनकर बेकरार हो गए। तो ये अजीम खातून है, ये हमारे लिए दर्स है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरफ फरमाते, क्या फरमाते? आमनत भी इंदमा कफर नास भी व सद्दक़नी इंदमा कज़्ज़बनी नास। उसको जब मुझे तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे चुटलाया, वो सातन बिलमाल, अपना माल मुझ पर निशावर किया। समझ, पहली इस्लाम की जो मुअय्यद है, पहली इस्लाम की तईद करने वाली है, वो औरत है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो औरत इंसान का निसा शक़ाइक़ुर रिजाल, रसूल फरमाए औरतें मर्दों का हिस्सा है। ये औरत, इसका मतलब नहीं कि औरतें वो कम दर्जा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अज़वाज मुतहहरात से मशवरा करते थे, हज़रत खदीजा से मशवरा लेते थे। हज़रत सुलह हुदैबिया में क्या हुआ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब लोग अपने कुर्बानियाँ ज़िबा कर दो, कोई हिला ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला मौजूद थी। कहने लगी, हज़रत उम्मे सलमा से कहने लगे, इन्नी अमरतुन्नास बिज़्ज़िबह, मैंने लोगों को हुक्म दिया कुर्बानी ज़िबा करें, सब बैठे रहे। हज़रत उम्मे सलमा देखे, औरत को कभी हकीर मत जानिए, मशवरा लीजिए अपनी बीवी से, उसको अहमियत दीजिए। रसूल अकरम आपने मशवरा किया उम्मे सलमा से, कि हालांकि दूसरे लोग भी थे, मशवरा अबू बकर थे, सब लोग थे, मशवरा कर, लेकिन अपनी बीवी से मशवरा किया। अब उम्मे सलमा से कहने लगे, अब ये क्या हुआ लोगों को? अरे लोग बैठे हुए, मैंने ज़िबा करने का हुक्म दिया, कोई हिल नहीं रहा। हज़रत उम्मे सलमा कह रही, या रसूलल्लाह आप कुछ ना कहिए इनको, आप छुरी लीजिए, जाकर अपनी कुर्बानी ज़िबा कर दीजिए। अल्लाह ने भी ऐसा ही किया, छुरी लिया और भी कुर्बानी ज़िबा, देखा सब लोगों ने कुर्बानी ज़िबा कर दी। तो ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एहतराम देते थे, वो अजीम हस्ती है। और इस्लाम की पहली फ़क़ीहा समझते हैं आपको? फ़क़ीहा खदीजा, तो हज़रत खदीजा है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान से इस्तदलाल किया। जब आपके पास आए परेशान होकर, तो इन्नी खशीयत वाला नफ्सी, मुझे डर है, मुझे अपने आप का डर है, मुझे डर है। आपने अल्लाह कुरान कहता मा कुन्ता तर्जु अन युल्क़ा इलैकल किताब, आपको ये नहीं इल्म था, आप तो कभी उम्मीद लगाए थे नहीं बैठे मैं नबी बनने जा रहा हूँ। ये सबको अचानक हुआ ना। ये आप ये मक्का वाले कह ये तो हमें नजर आ रहा था ये कुछ करके रहेगा। ये जो नबी बनने से पहले कुछ ऐसा काम नहीं किया। जैसे कभी आपने ये तंजीम बनाई हो कि लोगों को बुत परस्ती से मना किया गया, लोगों को ये किया जाए, कोई नहीं किया आपने। सब कुछ जो किया है आपने नबी बनने के बाद किया। जी, तो अल्लाह ताला ने नबूवत के बाद बाकायदा जी उसकी तबलीग शुरू की। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, तकरीबन जो मिलता है हमें कि 400 के करीब ग़ुलाम और कनीज़ें आपके पास थी, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला के पास, लेकिन फिर बिल्कुल जो ज़िंदगी इतनी सादा गुजारी, जिसका जिक्र जिस तरह भी हुआ अभी, तो ये उनका पहलू किरदार का कौन इतनी आजकल कुर्बानी देता है या कुछ सोच भी नहीं सकता। आज तो हम जमा करने पे लगे होते हैं। अच्छा, आपकी इजाज़त से मैं कुछ ऐड कर दूं कि इसमें एक और सवाल ये निकलता है कि आजकल जो ख़वातीन को काम करने पर कुछ लोग कहते हैं पाबंदी है, तो अगर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिज़नेस करती थी, तिजारत करती थी, मतलब इतनी बड़ी टीम थी जिसको मैनेज किया जाता था, तो फिर आज की ख़वातीन अगर काम करती हैं तो क्या इस्लाम में हमारे लिए उनसे बड़ी मिसाल तो कोई है ही नहीं? क्या जॉब करना, बिज़नेस करना ख़वातीन का मना है इस्लाम में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये दो सवाल जैसे जमा हो गए, एक ख़वातीन की तिजारत के हवाले से और दूसरा उनकी फिर इतना मुतमव्विल होने के बाद सादा ज़िंदगी गुजारना। देखिए, हज़रत उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़िंदगी के ये बड़े ख़ूबसूरत गोशे हैं, और आज की ख़वातीन के सीखने के लिए और फिर मर्द हज़रात का रवैया ख़वातीन के साथ कैसा हो, उस हवाले से आपकी ज़िंदगी के ये बहुत खूबसूरत पहलू हैं। जैसे अगर हम बात तिजारत की कर लें तो देखें वो कितनी बड़ी ताजरा थी, कितनी बड़ी ताजरा थी। उस मिसाल को समझने के लिए थोड़ा सा आप
उस काफ़िले की तरफ चले जाएं। जब अबू सुफियान तिजारत का काफ़िला लेकर आ रहे थे, जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो तारीख़ के अंदर उसमें जो सरमाया लगा हुआ था ना, उसको जो है वो बताया गया कि वो कितना बड़ा सरमाया था। इसलिए उस काफ़िले को वो बाहिफाजत मक्का ले जाना चाहते थे। तो तकरीबन 40,000 सोने की अशरफियाँ बताई गई, इतना बड़ा सरमाया, यानी अरबों का सरमाया था वो। अब कहते हैं कि जब तिजारत के लिए काफ़िले जाया करते थे, मक्का के जितने ताजिर अपना सरमाया लगाते थे, तन्हा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सरमाया हुआ करता था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी ताजरा खातून थी, उनका बिज़नेस कितने बड़े पैमाने पर था। तो इतनी बड़ी ताजरा खातून, इतना बड़ा बिज़नेस, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आज के लिए हमारी ख़वातीन के लिए सीखने के लिए ये बात है कि उन्होंने अपना सारा माल वो अपनी मिल्कियत से निकाल कर, यानी अपने शोहर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, जिसके लिए कुरान में इशारा भी है कि ववजदका आइलन फ़अग़ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा पहलू इसके अंदर ये कि जो ख़वातीन, जैसे इन्होंने सवाल किया कि तिजारत करना चाहती हैं, तो उनकी सीरत का सिर्फ ये हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे मैं कुछ 1-2 पॉइंट और भी बयान करूँगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ख़वातीन तिजारत कर सकती हैं और रोल मॉडल के तौर पर उम्मुल मोमिनीन को अपने सामने रख सकती हैं। ठीक है, तिजारत करें, लेकिन साथ में उनकी ज़िंदगी को कुछ और पहलू हैं, वो भी ख़वातीन के लिए मशाल राह हैं, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जब आपकी शादी हुई तो जो पहले 15 साल हैं, जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ये 15 साल बड़ी खुशहाली के थे, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो उमूमन जब खुशी का मौका होता है तो उसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ कर अपने शोहर के साथ या जैसे भी मामलात में, घरेलू मामलात में साथ रहती हैं। लेकिन जब हालात बदलने लगते हैं, जब मुश्किल हालात आ जाते हैं, जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, अब हालात बदल गए, अब एक दूसरा किरदार शुरू होता है आपकी ज़िंदगी का। यहाँ से आगे जो है ना, एक नया पहलू सामने आता है कि आप सिर्फ जो है वो तमाम सहूलियात के साथ आरामदेह ज़िंदगी बसर करने वाली खातून नहीं थी, बल्कि आप बहुत ही वफाशार और बहुत ही बाहिम्मत खातून थी। जब मुश्किल हालात शुरू हुए तो उन मुश्किल हालात में आपने कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपसे एक कदम किसी भी तरह पीछे हूँ। इन मुश्किल हालात के अंदर जो 10 साल के आपके साथ गुजरे, उनमें 3 साल बहुत अहम हैं। जो सोशल बाइकाट था, जिसे शाब अबी तालिब कहा जाता है, ये 3 साल का जो अरसा जिसमें तमाम कबाइल ने हुजूर अलैहिस्सलाम से और आपके ख़ानदान से बाइकाट कर लिया, ये 3 साल ऐसे थे जो ख़ानदान बनु हाशिम के लोग बताते हैं कि बारहा ऐसा होता था कि कई दिन तक खाने पीने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं होता था। तो आपने उन मुश्किल हालात में कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। तो ये आपकी ज़िंदगी का पहलू कि जब मुश्किल हालात आ जाएं तो आपने अपनी वफा पर साबित कदम रहना है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं है, बड़ी और बल्कि साबित कदमी से साथ रहते हुए हौसला बढ़ाना है। और तीसरा आपकी ज़िंदगी का पहलू, चूँकि औरत के बारे में कहा जाता है कि बहुत सिन्फ़ नाजिक है और जो है उसका दिल जो है वो बहुत नरम होता है या हिम्मत हार जाती है। यहाँ अभी आपने मशवरा लेने की बात की थी कि शोहर अपनी बीवी से मशवरा ले। मैं इसका एक दूसरा पॉइंट बताऊं कि मशवरा देना तो जब लेंगे तब देंगे ना, जब कभी ऐसी कोई कैफियत, कोई ऐसी हालत पैदा हो जाए, उसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाने के लिए खड़ी हो जाती थी, यानी हौसला अफजाई के लिए खड़ी हो जाती थी। वही जो जैसे पहले वही का तज़किरा हुआ, तो कुछ इज़्तिराबी कैफियत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, बुखारी शरीफ के अंदर ये अल्फाज आए कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ़ लाए तो चूँकि एक इज़्तिराबी कैफियत है, तो उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह के रसूल, वल्लाह, आपने कहा वल्लाह, हाँ, अल्लाह की कसम कि आपका रब कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। फिर आपकी कुछ खुसूसियात का तज़किरा किया, कहा वजह यह है कि आप बहुत सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप नादार लोगों की मदद करते हैं, आप मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। ये 5 खुसूसियात का तज़किरा किया उम्मुल मोमिनीन ने, और इससे आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके साथ खड़ी हुई, आपको हौसला दिया। अच्छा, इससे एक पहलू ये भी सामने आता है कि जब मुश्किल हालात आ जाएं तो ख़वातीन को बाहिम्मत होना चाहिए, अपने शोहर का हौसला बढ़ाना चाहिए, जैसे उम्मुल मोमिनीन ने किया। और दूसरी बात ये कि शोहर के
جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں، جو اس کے اندر اچھی باتیں ہیں، ان کو بھی خواتین اپنے جو ہے پیش نظر رکھیں کہ جب موقع کی مناسبت سے ان کی وہ خصوصیات بھی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ذکر کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی سے جڑے اور بہت سے سوال ہیں کہ کیا شوہر جو ہے بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ گزارا ہو نہیں رہا تو تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ، کام کرو، یا یہ ہے کہ اگر شوہر منع کرے تو کیا پھر عورت کو لازمی ہے منع ہو جائے؟ یہ سب سوال بھی پوچھیں گے۔ ایک سوال کہا جا رہا ہے نوید عباسی صاحب، مفتی صاحب، کہ امامت کے حوالے سے عورتوں کی امامت کیا خاتون کر سکتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ عورتوں کی امامت کسی بھی طور پر ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید مخالف سمت سے یہ دلیل آ جائے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدہ ام ورقہ کو نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے کھڑا کیا، تو نبی علیہ السلام نے یقیناً یہ کام ارشاد فرمایا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے بہت سارے کام نبی علیہ السلام نے آغاز میں کروائے اور پھر نبی علیہ السلام چونکہ شارع علیہ السلام ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کاموں کو خود منع فرما دیا۔ آغاز میں حضرت ام ورقہ کا مؤذن بھی تھا اور وہ نماز بھی پڑھاتی تھی، وہ عورتوں کی مارکیٹ کی نگران بھی تھی جہاں صرف خواتین خریداری کے لیے جاتی تھی، لیکن جب اسلام پورے طور پر آ گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لیے عورت کی امامت کسی بھی طور پر ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ نوافل میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ اسی صف میں کھڑی ہو جائے، تو اس کو بھی بہرحال مکروہ لکھا ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ قرات موجود رہتی ہے۔ اس پر میں پروفیسر صاحب آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا۔ میں اس میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے، اگر امامت کے منصب کی کوئی عورت اہل ہو سکتی ہے کائنات میں تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا یا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی مقدس شخصیات ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں نے کہیں کوئی امامت نہیں کروائی۔ اور سیدہ کے حوالے سے میں یہ بات کر دوں چونکہ بات چل رہی ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا پورا مہینہ ذکر کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیدہ خدیجہ نے کوئی از خود نبی علیہ السلام کی کسی بات سے متاثر ہو کر، وہ ظاہری روایات ہیں اور وہ وسیلہ ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کا انہوں نے رویہ دیکھا اور وہ جو آ کے بتایا گیا تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ کا انتخاب رب نے عرش پر کیا ہے، رب العالمین نے سیدہ کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی پیدا ہوتے بھی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی ہر زمانے میں نبی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبی بنا رکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے جو رشتوں کا انتخاب ہے نا، یہ نبی نے خود نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ ان کے گھر میں آئی تو یہ انتخاب رب کا تھا۔ سیدہ کا نکاح مولا علی سے ہوتا ہے تو یہ انتخاب رب کا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں تو یہ انتخاب رب کا ہے، اور وہ سیدہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں فرماتے، یہ انتخاب رب کا ہے۔ جب انتخاب رب کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شیب ابی طالب ہو، ظلم کی کالی گھٹائیں چل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آندیاں آ جائیں، تو پھر سیدہ کے پائے استقامت میں آپ کو لغزش نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ام المومنین ہے اور ان کا کردار سب سے عظیم تر آپ کو نظر آئے گا امہات المؤمنین میں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہی سوال آپ سے کہ کیا عورت جماعت کروا سکتی ہیں، امامت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، بعض امور ہیں جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے۔ ہماری عام زندگی آپ دیکھیں، بعض کام عورتیں کرتی ہیں لیکن جب ہمیں وہ زیادہ کرنا ہوتا ہے ہم مرد کو بلاتے ہیں۔ مثلا کھانا ہے، تھوڑا کھانا تو پکا لیجیے، لیکن جب زیادہ کھانا پکانا ہو تو ہم مرد کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات عورتوں کو دی، بعض مرد کو۔ بعض کام عورتیں نہیں کر سکتی۔ جی ابھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ملک ہیں، کسی ملک کی فوج کی سربراہ عورت ہے؟ اسی طرح امامت کا مسئلہ ہے، امام عورت تو نہیں بن سکتی کیونکہ اس کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، اس کی نیچر نہیں ہے یہ کہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ یہ اس کام کے لیے مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کام کے لیے مردوں کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے اسلام جو انسان اور عورت اور مرد میں وہی فرق کرتا ہے، یہاں نیچر نے فرق کیا ہے۔
खूबसूरत क़यास जब नेचर ने फ़र्क किया है, समझे ना। इस्लाम और मर्द में नहीं कहता और तो मर्द एक दूसरे के ज़िद है, मुकाबिल है, नहीं, एक दूसरे को मुकम्मल करने वाले। अच्छा, यही बात अल्लामा साहब आपसे। उसामा भाई माशाल्लाह हज़रत को खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत प्रोफेसर साहब ने क़यास किया है और इस क़यास से हमें इत्तेफाक है। बहुत देखिए अल्लाह ताला का ये रुबूबियत है। जी, असल में आज कोई बड़े घराने की औरत अगर निकाह में आ जाए तो आपने देखा वो उसके पाँव ज़मीन पर नहीं होते कि जी वो मालदार बड़े किसी घराने से अगर आ जाए। लेकिन आप कुर्बान जाइए, सैयदा की ये खूबी थी कि इतनी बड़ी ताजिरा, इतनी मालदार होने के बावजूद आपने देखा कि खुद खाना बनाकर, और गारे हिरा शायद आप और नौजवान हम भी चलते हैं सोचते होंगे, खाना बनाकर लेकर जा रही हैं हुजूर की खिदमत अपने हाथों से। तो ये भी आज की खवातीन के लिए है रास्ता बना हुआ है। तो उस वक्त तो ताजिरा होकर, इतने बड़े घराने की होकर, इतना बड़ा नस्ब, इतना बड़ा खानदान, अगर वो चाहती तो किसी बांदी की कनीज की ड्यूटी लगेगी, खुद खाना बनाकर और रसूल खुदा की खिदमत करी। तो ये भी आज हमारी बहनों बेटियों की है कि अपने घर में शोर की घर की खिदमत करना, इसको अपने लिए सादत समझा। ये लोग बड़ा पूछते हैं जी सोशल मीडिया पर कि खातून जो है वो ज़ाहिर है घर में तन्हाई में औरतों के साथ मिलकर इमामत का, इधर से तो मौक़िफ़ आ गया। मेरा ख्याल है आज के दिन को अगर आप हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ही पर मरकूज़ रखें, अच्छा चलें ठीक, मेरा ख्याल है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसको एक मुस्तकिल उन्वान बना लें और उस पर ओपन डिबेट हो जाए, बहुत अच्छा है। मज़ीद चीज़ें, मज़ीद पहलू सामने आएंगे। ठीक है, चूँकि आज का दिन जो है हज़रत खदीजा का है, जी यही चाहता है कि हज़रत खदीजा ही पर मुर्तकिज़ रहे ज़हन, इर्तिकाज़ के साथ उनके फ़ज़ाइल, उनके मकामात, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू सामने आए। कल सहरी में इस टॉपिक पर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं ना उसामा भाई, तो डेफिनेटली लोगों के ज़हन में सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं। औरत के हवाले से देखिए हुक्मरानी का मसला, कज़ावत का मसला, जज बनने का आपने तो फौज के सरबराह की बात की ना, बहुत सारे इस तरह के मौज़ूआत हैं। फौज के सरबराह की बात की तो मुल्क की वज़ीर आज़म भी खातून रह चुकी हैं। हमारे मुल्क की वज़ीर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खातून थी, तो मतलब वो भी मैनेज करना आसान तो नहीं होता ना कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है हुकूमत चलाना। खैर ये बहुत लंबा सब्जेक्ट डिबेट है जी। आप कुछ जी। अच्छा, इसी में अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब के जो मैंने अर्ज़ किया कि ये तो सवाल चलें इससे, क्योंकि हमने सीरत से उनकी लेना रोशनी लेनी है, उससे सीखना है कि क्या मर्द कह सकता है औरत को कि भाई गुजारा नहीं हो रहा तुम भी काम करो, या वो उसको मना कर सकता है कि नहीं बस छोड़ दो जैसे है, हम रूखी सूखी हो रही है, इस तरह से हो सकता है, या उसको इजाज़त देनी चाहिए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान की है कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर फ़ौक़ियत दी है, और ये फ़ौक़ियत देना, इस पर किसी का एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत क्यों दी है। अल्लाह ने आगे ख़ुद फरमा दिया, बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको जिस पर फजीलत देना चाहें, और एक उसमें वजह ये बताई, व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, ये माल का ख़र्च करना औरतों पर, घर पर, घराने पर, ये ज़िम्मेदारी मर्द की है, ये ज़िम्मेदारी मर्द की आती है। लेकिन अगर वो पूरा न कर पाता है और वो उसको कहीं मजबूरी आती है या उसको कहीं पर माजूरी हो जाती है या कोई भी मसला हो सकता है, तो औरत पर्दे में रहकर तिजारत कर सकती हैं, कारोबार कर सकती हैं और जॉब इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में है कि कब मर्द आपसे, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब से कर लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद वसीम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि कब मर्द हज़रात औरत का घर में काम काज में हाथ बटा सकते हैं? अब अगर कोई कह दे किसी मर्द को कि भाई आप तो बर्तन धो दें या मेरे साथ वॉशिंग मशीन लगे कपड़े धो दें, तो ये मतलब आम घरों की मैं कहानी सुना रही हूँ, किचन के काम कर लें, या बहुत से लोगों के घर में मुलाजिम नहीं होते, हर कोई मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ख़वातीन ने हंडिया भी बनानी है, रोटियाँ भी बनानी है, नाश्ते भी करवाने, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, तो फिर वो मतलब फादर अगर करें तो एक कभी बात करते हुए देखे हमारा माशरे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो सवाल ही समझ नहीं आ रहा किसी को कि मतलब कोई बाप बच्चों को तैयार कर रहा है स्कूल के लिए, बाप अंडे फ्राई कर रहा है, ऑमलेट बना रहा है, तो कैसा, मतलब आप खुद बताएं कि क्यों नहीं है हमारे यहाँ ऐसा? ये आपने खुद ही देखे ना वो एक जुमले में जी। देखिए, कुछ
اصولی طور پر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو تو جیسے ہمارے معاشرے نے بھی ڈیوائیڈ کر ہی دیا ہے، اور جو اسلامی اصول ہے اس نے بھی کر ہی دیا کہ مرد کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے باہر سے کما کر لائے، اور خواتین گھر کی نگرانی اور دیکھ بھال کریں. یہ تو آ گئی اصولی ذمہ داری. دوسرا جو آپس کا ان کا رشتہ ہے، ایک آپس میں ہمدردی، ایک محبت، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانا. اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پھر بہت سے کام ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. مثال کے طور پر کئی گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جاب بھی کر رہی ہیں، شادی کے بعد بھی کر رہی ہیں. تو اب حالانکہ اصلاً ذمہ داری تو مرد کی تھی نا، گھر کا خرچ چلانا، لیکن خواتین نے بھی بیچ میں جو ہے اپنا حصہ ڈالا اور ہاتھ بٹھایا اور ساتھ میں جاب کر کے یا کوئی بھی کام کر کے اس خرچ کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ مرد حضرات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اپنے گھر کے اندر، کیونکہ اس سے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ بہت ہی شاندار اور زبردست ہوتا ہے اور محبتوں بھرا ہوتا ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے دنیاوی جملے ہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا یا کچھ ہو گیا. کیونکہ میں تو بات کروں گا احادیث کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. تو امام الانبیاء سیرت پڑھ لیں آپ، اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے تھے. اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر خواتین کے ساتھ کام کرتے تھے، اور وہ اسی لیے کرتے تھے کیونکہ نبی کا عمل ہوتا ہی امت کی تعلیم کے لیے ہے. یعنی ایک تو اپنی ازواج کی دلجوئی کے لیے، اس محبت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ مرد بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے مرد کبھی غصے میں ہے تو عورت اس کی بات کو سن لے اور خاموش ہو جائے. لیکن کبھی کبھی اس محبت اور پیار کو بڑھانے کے لیے اگر بیوی کبھی غصے میں ہے تو اس کی بات کو بھی سن لینا چاہیے، مرد کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے. یعنی یہ جو دونوں پہیے چل رہے ہیں، ان دونوں کو آپس میں محبت کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹھانا ہوگا. اتنی پیاری سامبھائی کہ رکنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، لیکن اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، تو اذان فجر سے جیسے ہم واپسی پر آتے ہیں، بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپسی پہ اذان فجر سنتے ہوئے واپس آتے ہیں اور کچھ آپ کی محفل کا مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، مستفید ہوں گے، اور بھی کچھ سوالات ہیں، تھوڑا ٹائم ہوگا تو پوچھیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب، جس طرح ڈاکٹر فضا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے، اتنی ذہانت کی باتیں کر جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے واقعی یہ تو اس نے کیسا زبردست وہ عورتوں کے حقوق کی علم بردار. اچھا، آج میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ، اسامہ بھائی کی جب بھی میں تعریف کرتی ہوں ناظرین گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، کہتے ہیں نہیں میرے منہ پہ میری تعریف نہیں کرنی، اور وہی آپ خود کہہ رہے ہو تو آپ کو نہیں منع، آپ میری تعریف ہمیشہ کرتے ہیں. نہیں آپ میری تعریف کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹی بہن اب یہ نہیں اب میری تعریف خود کرتے ہیں، مجھے تعریف کا موقع نہیں دیتے. جب میں تعریف کرتی ہوں نہیں میری تعریف نہ کرنا، پھر میری کرتے ہیں یہ تعریف. اچھا علامہ صاحب ایک دوسرے کی تعریف ہی ہو رہی ہے. ہاں بالکل ہو رہی ہے. اچھا سوال آپ پوچھ رہے تھے نکاح کے حوالے سے، شاید جی کہ نکاح کا پیغام عورت دے سکتی، بلکہ میرے خیال سے نکاح کا پیغام عورت ہی بھیجتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہماری ہزاروں روحیں جانیں ان پر قربان ہوں، وہ ہستی ہے کائنات کی کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم کا جو اہتمام ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. آپ نے جو سوال کیا اس سوال کے اعتبار سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود چونکہ گوہر شناس تھی، اس لیے رسول کریم کو ایک ہی سفر کے نتیجے میں انہوں نے ایسے پہچان لیا کہ اس سفر کے فوراً بعد فوری طور پر رشتہ خود بھجوایا کہ میں اس شخصیت سے عقد کرنا چاہتی ہوں. تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ رشتہ عورت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، مرد کی طرف سے بھی جا سکتا ہے، دونوں کی اجازت ہے اور ممانعت کوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز، ایک بات جو ہمارے ہاں عام طور پر بر صغیر میں خصوصاً پاکستان میں معروف ہے، اور ہمارے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں نصابی کتابوں میں یہ چیزیں ڈال دی گئیں، جس میں کہا گیا کہ حضرت خدیجہ کی شادی کی عمر 40 سال ہے. میں تحقیق کر رہا تھا اس پر، تو میں جو حوالے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ سارے کے سارے اہل سنت کے بڑے معروف اور بڑے قداور لوگ ہیں، جن میں ہشام ابن عروہ ہیں. وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. امام حاکم نیشابوری نے اس قول کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ شاذ قول ہے، یعنی بہت ہی غیر معروف قول ہے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ حضرت خدیجہ جب وفات پائی تو ان کی عمر 57 سال تھی. یہ حاکم نیشابوری، اب امام حاکم نیشابوری کو کون نہیں جانتا، تو کہا کہ ان کی عمر 57 سال تھی. 57 سال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے 25 سال نبی کریم کے ساتھ گزرے ہیں، تو شادی ہوئی ہے 27 سال میں، لہٰذا ان کی عمر 27 سال تھی. اب امام بیہقی نے فرمایا کہ ان کی عمر 57 سال تھی وفات کے موقع پر، اور 25 سال ان کے گزرے ہیں نبی کریم کی رفاقت اور معیت میں. یہ دو اقوال آئے. اور اسی طرح سے امام بیہقی نے ایک جگہ فرمایا کہ جو اصح قول ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی 25 سال کی عمر میں شادی ہے. ابن سعد، ذہبی، اربلی، ان تینوں نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہم رشتے کے لیے گئے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی جب آپ حضرت رسول خدا کے عقد میں تشریف لائیں. یہ سارے کے سارے جتنے حوالے میں نے دیے ہیں یہ وہ مورخین ہیں جو
مذہبی اور فرقہ وارانہ بحثوں سے بالاتر خود اہل سنت ہیں لیکن بڑے مورخین ہیں. ان کے ساتھ جو شیعہ مورخین ہیں ان میں نے صرف 3 کے حوالے دیے ہیں. ایک الصحیح من سیرت النبی ہے, وہاں پر جعفر مرزا عاملی ابن شاہ راشوب سے اور احمد بلازری سے اور سید مرتضیٰ سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ شادی کے موقع پر باکرہ تھیں. یعنی ایک اس الجھن کو ہمیں دور کرنا چاہیے ان محققین کی نگاہ میں کہ 40 سال نہیں بلکہ آپ کی عمر کم سے کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 28 سال بیان کی گئی ہے شادی کے موقع پر. اچھا اس میں ہے کہ علماء جتنے ہیں وہ بیٹھ کر ظاہر ہے کے ساتھ بھی ظاہر ہے بات کر کے تاکہ کتابیں نکالیں کنگھالیں. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ کہیں پر کوئی بات ہمارے کسی بزرگ نے میرے کان میں ڈال دی تو اسی پر جو میں آنکھ بند کر کے تحقیق کا دروازہ بند کروں. یہ تو نہیں ہے, ہمیں تحقیق کر کے آگے بڑھنا چاہیے چونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں. نام ہی ایک تحقیق اور جستجو جی, یہ جو ہستیاں ہیں عالم اسلام کا سرمایہ ہیں بے شک, اس لیے ان کی زندگیوں کے ان پوشیدہ پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دین فہمی کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ. دوسرا پہلو جو میں صرف ایک جملے میں عرض کر کے نکل جاؤں گا آگے, وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جن کے اونٹوں کے کاروان میں موجود اونٹوں کی شمارش اور ان کا گننا ممکن نہیں تھا, اس خاتون نے اپنی زندگی کے 3 سال نبی کریم کے ساتھ شیب ابی طالب میں اس طرح سے گزارے کہ پتے کھائے. ذرا تصور کریں کہ انسانی تاریخ میں ایسی عظیم القدر خاتون کی کوئی مثال مل سکتی ہے جس نے خوشی کے ساتھ یہ سارا قبول کیا ہو, اور پھر جب نبی کریم سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ نبی کریم کے گھر تشریف لائے تو قریش کی تمام خواتین نے حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کیا. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں سوشل بائیکاٹ ہے یہ, اس کے نتیجے میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اکیلے پن کا شکار ہوئی. تو یہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ حاملہ تھیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں تھیں. نبی کریم تشریف لائے گھر کے اندر تو دیکھا حضرت خدیجہ کسی سے گفتگو فرما رہی ہیں, تو پوچھا کہ اے خدیجہ کس سے گفتگو کر رہی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے اللہ نے مجھے دی ہے, یہ مجھ سے گفتگو کر رہی ہے اور میں اس سے گفتگو کر رہی ہوں. میری ان تنہائیوں کی مونس اللہ نے فاطمہ کو بنایا ہوا ہے. یعنی ان کا ظاہری اس دنیا میں بھی اس حال حیات میں مقام وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو وہ مقام دیا ہے, اور پھر جو مقام نبی کریم نے ان کو عطا کیا اور جو اہمیت دی اس کی تو آپ مثال ہی پیدا نہیں کر سکتے. ایسی ہستیوں کا اور ذکر کریں گے. ہم اہل سنت کے ہاں نبی علیہ السلام کی دیگر بنات بھی ہیں, تو یہ جو عمر کا تعین کر کے بنات مصطفیٰ کا ان کے نزدیک ٹھیک ہے, ہمیں ان کے احترام ہے اہل تشیع کا, لیکن ہم اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں, اور ہم استدلال کرتے ہیں قرآن سے یا نبی کل ازواج کا و بناتے کا, یہ جمع ہے. تو ظاہر نبی جب اپنی ساری بیویوں سے اور ساری بیٹیوں سے بات کریں گے تو پھر بیٹیاں 3 سے زائد ہونی چاہیے اور وہ 4 ہیں. تو عمر کے تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے, 37 سال بھی بعضوں نے لکھی ہے, 36 بھی لکھی ہے, 42 بھی لکھی ہے. تو تاریخ ظاہر ہے کہ تاریخ میں اختلاف ہے, اور اگر ہم تاریخ پر کلام کریں گے تو بہت سا کلام ہو جائے گا. علامہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ ان کے مکتب کے حساب سے ٹھیک ہے, میں نے اہل سنت کا انہوں نے کہا ہے دیکھیں اہل سنت ہی کی کتابوں میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, صرف بات کھولنے کے لیے عرض کروں گا. دیکھیں 25 سال ہو یا 42 سال ہو, بچیوں کی تعداد کا مسئلہ یہاں پر نہیں آتا ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اگر آپ 25 سال کی عمر میں کہتے ہیں تو بچہ ابھی اہل تشیع کی کتابوں کے درجنوں حوالے دے دوں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے نا, میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں, اصل میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ حوالے دیں, ہم حوالے دیں, جس سے قربتیں بڑھیں, جس سے غلط فہمیاں دور ہوں. اس کے لیے میں نے اس لیے آپ کو حوالے وہ دیے جو اختلاف کے لیے نہیں دیے. میرا لہجہ دیکھ رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں یہی لوگ مستند اور معتبر نہیں ہے, اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں, اس پر بھی کلام ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں, دیگر جو ہماری مستند ترین کتابیں ہمارے دیگر ائمہ نے اس پر کلام کیا ہے, اور صراحت اور وضاحت موجود ہے. اور ہمارے یہاں یہ جو بات ہے 40 سال والی, یہ چونکہ کثرت کے ساتھ روایت ہوئی ہے اور کتابوں میں موجود ہے, 39 سال بھی ہے, 33 سال بھی ہے, تو اسی طریقے سے یہ ہمارا کوئی مطلب یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جو وہ ان کا نظریہ ہے وہ ان کا نظریہ ہے, ہم نے اپنا بیان کر دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سیدہ حضرت خدیجہ باقرہ تھی یا نہیں,
یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں سیدہ اولادوں پر بھی ایک دفعہ بحث حضور کر علیہ لیتے ہیں، السلام اچھی کے بات حوالے سے۔ چلیں جی، اب کلوزنگ کا وقت تھا، بلکہ پہلے بھی تھا، لیکن ہم نے اس لیے نہیں روکا کہ ان کا موقف آج ہے سامنے، اور مجھے اور اسامہ بھائی کو، تمام علماء کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ افطار کی نشریات۔